پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. چلتے ہیں واشنگٹن امریکہ, جہاں پہ پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب اپنی ٹیم کے ہمراہ موجود ہیں, اور وہاں پہ امریکہ کے ساتھ ٹیرف کے معاملات کو لے کے بڑی اہم انگیجمنٹس ہو رہی ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے واشنگٹن سے ہی اور ڈان کے سینئر کورسپونڈنٹ انور اقبال صاحب. بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ابتدائی انگیجمنٹس کے بارے میں یہاں تو بتایا جا رہا ہے کہ بڑی مثبت رہی ہیں اور چیزیں بہتر انداز میں آگے بڑھ رہی ہیں, بٹ آپ واشنگٹن میں موجود ہیں اور یقینی طور پہ جو امریکی پوائنٹ آف ویو ہے سارے معاملے وہ بھی یقیناً آپ کے پاس موجود ہوگا. تو بتائیے گا سر, چیزیں کنسٹرکٹیولی آگے بڑھ رہی ہیں اور ہوپ فلی جلدی کوئی ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان؟ دیکھیں, ایگریمنٹ کب ہوگا یہ تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ بات درست ہے کہ چیزیں مثبت انداز میں آگے بڑھ رہی ہیں, اور جو بھی ایگریمنٹ ہوگا امریکی نہیں چاہ رہے کہ اس طرح الگ الگ ایگریمنٹ, یعنی بڑے ممالک ہیں, چین ہے یا کینیڈا ہے یا برطانیہ, وہ تو ایک الگ سچویشن ہے, یورپین یونین ہے اور ان کے مقابلے کے ان کے ساتھ بہت بڑی تجارت ہے, تو ان کو تو الگ ڈیل کر رہے ہیں. لیکن امریکیوں کی خواہش بظاہر یہی لگتی ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں ان کا سب کا اناؤنسمنٹ اکٹھے ہو, تاکہ ایک امپیکٹ بنے کہ ہاں جو ٹرمپ انتظامیہ نے ساری دنیا کے ساتھ مذاکرات کر کے سمجھوتے کر لیے. تو جہاں تک میری اطلاعات ہیں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں ہے کسی ایگریمنٹ کے ہونے میں. دونوں طرف مفاہمت پائی جاتی ہے بعض چیزوں پہ, مثلا یہ کہ ٹیرف کتنا ہوگا, کس حد تک امریکی کم کریں گے, ہم کتنا کم کروا سکیں گے, اس پہ ابھی ہم کوشش کریں کہ مزید کم ہو جائے. کچھ ہم ٹریڈ کنسیشن مانگ رہے ہیں, اس پہ بھی ظاہر وہ تو سمجھوتہ ہونے کے بعد بھی وہ کوششیں جاری رہیں گی, تو ہم چاہ رہے ہیں کہ کچھ کنسیشن بھی زیادہ مل جائے, لیکن کہیں کوئی بڑی رکاوٹ نظر نہیں آتی. اور انفیکٹ سر کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ امریکہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان میں مختلف شعبوں میں انویسٹمنٹس بھی لے کے آئی جائیں, بالخصوص معدنیات کے ساتھ آئی ٹی اور دیگر اس طرح کے جو سیکٹرز ہیں. اس حوالے سے بھی کچھ وہاں سے کچھ انفارمیشن ملی ہے کہ وہ کون کون سے سیکٹرز ہیں کہ جہاں امریکنز چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک بڑی انویسٹمنٹ کو لایا جائے؟ بالکل, یہ یہاں کی جو خبریں جو یہاں آتی رہی ہیں گزشتہ ایک مہینے میں میڈیا میں, اس میں دو باتوں پہ زور دیا جا رہا ہے. ایک تو منرلز پہ کہ پاکستان میں منرل کی تلاش میں امریکی انٹرسٹڈ ہیں. دوسرا کرپٹو کرنسی ہے, اس پہ بات ہو رہی ہے. پاکستان چاہ رہا ہے کہ آئی ٹی میں انویسٹمنٹ کرے امریکہ, اور امریکن کمپنیز ہیں جو انویسٹ کرنا چاہتی ہیں, اور کوئی پاکستان میں کوئی بہت ہیوج انویسٹمنٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی کمپنیاں 4-5 بلین کے بھی کر دیں تو آپ کا ایک پروسیس شروع ہو جائے گا, بعد میں وہ کی جو ہے انویسٹمنٹ بڑھ بھی سکتی ہے. تو اسکوپ تو ہے, صحیح بھی ہے, لیکن ایک ایسی سٹیج پہ ہے مذاکرات جس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. یعنی کسی طرف سے کچھ بھی اوور اسٹیٹمنٹ یا انڈر اسٹیٹمنٹ مشکلات پیدا کر سکتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں اب تک اپنے دورے میں فائنانس منسٹر نے کوئی پریس کانفرنس وغیرہ سے خطاب نہیں کیا. اس سے پہلے جو پاکستان ایک ٹریڈ ڈیلیگیشن آیا تھا, آپ کو یاد ہوگا پچھلے مہینے, اس نے بھی کسی طرح کا اس طرح کی پریس انگیجمنٹ نہیں کی, کیونکہ وہ بہت احتیاط سے چلنا چاہ رہے ہیں. اور انفیکٹ یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستانی بھی ایک کمیونٹی وہاں پہ ڈائسپورا پڑا ہے, اس میں سے بہت سارے بزنس کمیونٹی بھی ہے, وہ بھی انٹرسٹڈ ہے کہ کوئی اچھا ایگریمنٹ ہو جس کے نتیجے میں وہ بھی اس ملک کے اندر کوئی سرمایہ کاری لے کے ہیں, اور ان مذاکرات کو کوئی بہتر انداز میں آگے لے کے چلنے کے حوالے سے وہاں سے بھی کوئی انپٹ آپ دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیے, اس میں وہ ذرا معاملہ مختلف ہے. ان کے پاکستان میں انویسٹ کرنے پہ امریکہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, اور وہ اتنے بڑے بزنس مین نہیں ہے جو بلین آف ڈالرز لا سکیں, بلینز آف ڈالرز. لیکن وہ کام کر سکتے ہیں جو چائنا میں چائنیز انویسٹمنٹ نے کیا. اور چائنا میں جب چائنیز امریکن جب جا کے انویسٹ کرنے لگے تو انہوں نے بھی چھوٹے پیمانے سے کیا تھا, اور وہیں بزنس کر کے بڑے ہوئے. لیکن اس کے لیے دو اہم چیزیں جس سے پاکستانی امریکن ڈرتے ہیں. ایک سیکورٹی ہے, لیک آف سیکورٹی ہے, لوگوں کو اپنے جان و مال کا تحفظ نہیں ہے. وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کل کوئی اپنی ساری زندگی کی کمائی جو ہے 40-50 ملین ڈالر جا کے پاکستان میں لگا دے اور ساری لٹ جائے تو کیا ہوگا.
تو ان کو سیکورٹی چاہیے لائف کی اور پراپرٹی کی. اور دوسری بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کنڈیوسو ماحول ہو. جو وہ کہتے ہیں جب گوری کمپنیاں بڑی آتی ہیں، جو امریکن کمپنیاں، ان کے ساتھ تو کوآپریٹ کیا جاتا ہے. ہم جاتے ہیں تو ہمیں اسی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے جس طرح پاکستانی بزنس مین کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. اور بہت سارے منہ کھل جاتے ہیں اور بہت سارے ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں کہ ہمیں کک بیک بھی دو، وابڈا سے اگر بجلی لینی ہے تو مسلسل پیسے دو، پانی چاہیے تو مسلسل پیسے دو، زمین اپنے نام کرانی ہے تو اس کے پیسے دو. کہنے لگے اب ہم امریکہ میں بزنس کرتے ہیں، چاہے وہ چھوٹی کریانہ اسٹور ہو کہ چھوٹے موٹے کارخانے کے مالکان ہوں، یہاں سب کو عادت ہو جاتی ہے فیئر ڈیل کرنے کی. تو وہ آپ کو جو فیئر ڈیل کا جو ماحول ہے، آسانی سے قرضہ مل جاتا ہے، آسانی سے بجلی مل جاتی ہے، آسانی سے پانی مل جاتی ہے. جس طرح بھارت نے کیا، جس طرح چین نے کیا، آپ کو وہ ماحول پیدا کرنا پڑے گا. تب آپ کے پاکستانی امریکن کی انویسٹمنٹ آئے گی اور بہت آ سکتی ہے. آپ کے تو 30-40 ہزار تو ڈاکٹرز ہیں جو چھوٹی موٹی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. انڈیا اتنا پیسہ کماتا ہے سستی میڈیسن بنا کے، اس فیلڈ میں آپ کے یہاں ایکسپرٹیز موجود ہے، اس میں آپ کوآپریٹ کر سکتے ہیں. پاکستانی ہیں جو یہاں میڈیسن انڈسٹری میں کام کرتے ہیں، ان کو ساتھ لے جاتے ہیں. آئی ٹی میں بڑے بہت ہائی لیول کے انویسٹر نہیں ہیں، لیکن مڈ لیول کے پاکستانی بہت سارے ہیں، ایک دو ہائی لیول کے بھی ہیں، وہ بھی آپ کے آ کے مدد کر سکتے ہیں. لیکن ان کو آپ سیکورٹی دیں اور ایک کنڈیشن ماحول. وہ اس طرح نہیں آئیں گے کہ جس پہ ہر قدم پہ ان سے کک بیک مانگا جائے اور رشوت مانگی جائے. خیر اب تو ہم نے ایسے ایف سی کے نام سے ایک فورم بنا دیا جس کو کہا جاتا ہے کہ ون ونڈو ہے، لیکن مور امپورٹنٹلی اس وقت ملک کے جو وزیر خزانہ وہاں پہ موجود ہیں اس طرح کے بزنس مینوں کو انگیج بھی کر رہے ہیں، ان کو سن بھی رہے ہیں. کچھ اس حوالے سے بھی آپ کی بات ہوئی ہے کچھ وہاں کمیونٹی کے لیول پہ لوگوں سے؟ تو بالکل کر رہے ہیں، جب آتے ہیں جب ملتے ہیں سنتے بھی ہیں. میں ایک میٹنگ میں ایسے شریک بھی ہوا تھا جس میں وہ انہوں نے بات کی تھی پاکستانی انویسٹر سے، اور بڑی چھوٹی چھوٹی مسائل بتاتے ہیں جس کی وجہ سے کام رک جاتا ہے. ان کا آگے کہتے ہیں کہ جی لفٹ نہیں چلے گی، شام کو بجلی بند ہو جاتی ہے سارے میں، تب آپ کو بجلی لینی ہے تو ایکسٹرا پیسے دیں. کہتے ہیں ہم ایکسٹرا پیسے بھی دے دیتے تھے، پھر بھی نہیں کھول دیتے. وہ کہتے تھے جی وہ تو آپ جو پیسے دے رہے ہیں وابڈا کو دے رہے ہیں، کچھ ہمیں بھی دیں پھر ہم کھولیں گے. تو وہ دیکھیں یہ جو ہے آپ کو پوری مینٹیلٹی چینج کرنی پڑے گی. یہ میں نے میٹنگ میں بیٹھا تو کوئی 50 کے قریب انویسٹرز تھے اور اس طرح کی شکایات تھی چھوٹی چھوٹی، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی شکایت چیزوں کو ڈیلے کرتی ہیں، اس سے لوگ گھبرا. وہ اس میں خاتون انویسٹر تھی، اس نے کہا کہ اگر مجھے ابھی تقریباً ایک $50 ملین کی انویسٹمنٹ کرنی ہے، اپنے انویسٹر کی طرف سے کہا گیا ہے، تو میں کوشش کر رہی ہوں پاکستان میں ہوں، لیکن جب ہمارے جو انویسٹر کو پتہ چلے گا کہ ہمیں مثلاً تھائی لینڈ میں یا ویتنام میں اس سے بہتر ماحول مل رہا ہے تو وہ وہاں جانے پہ انسسٹ کرتے ہیں، پھر ہم انویسٹ نہیں کر سکتے. میں آپ کو ایک اپنی مثال دیتا ہوں. میں انویسٹر تو نہیں ہوں، میں تو ایک عام انسان ہوں. میں ایک دفعہ آیا، میری سسٹر کی ان کی بہت طبیعت خراب تھی اور اسی بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا. بہت بیمار تھے، ہاسپٹل پہ کراچی ایئرپورٹ پہ روک لیا اور میرا سامان اٹھانے کے مجھ سے کہنے لگا آپ مبارک ہو جی، خیر سے آنا ہوا، مبارک ہو، پیسے دے دیں. اور میں نے کہا کیا بیوقوف آدمی ہوں بھائی، میں خیر سے نہیں آیا ہوں، میری سسٹر بیمار ہے. اچھا اللہ سے دے گا، پیسے دے دیں اتنے. ارے بھائی ایک منٹ میں پہلے تو صحیح ہے. مبارکباد دے رہے تھے. تو یہ ایٹیچیوڈ جب تک چینج نہیں ہوگا آپ کی بات نہیں بنے گی. اور یہ بھی کائنڈلی بتائیے گا کہ پاکستان انڈیا کو لے کے ہمیں وہاں پہ ٹریٹمنٹ کس طرح کی مل رہی ہے، تھوڑا سا کوئی کمپیریزن اس حوالے سے بھی ڈرا کیجیے گا. پاکستانی اور انڈین نیشنلز کی جو یہاں رہتے ہیں ان کی ٹریٹمنٹ جی جو ہم انگیجمنٹ ٹیرف کے حوالے سے جب مذاکرات چل رہے ہیں تو اچھا گویا کہ ہمیں ہے اس میں تو پازیٹیو ہے. دیکھیں اس وقت آپ کے لیے آفیشیل لیول پہ اچھی خیر سگالی کے جذبات پائے جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں ایک احساس ہے، انہوں نے انڈیا کے ساتھ سے کام کیا اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن ان کو احساس ہوا کہ بھارت جو ہے حلیف بنے گا ضرور، لیکن وہ اپنے مفادات کو پہلے رکھے گا، اس لیے کہ وہ ایک بڑا ملک ہے اور اس کے وہ زیادہ ہیں، اس کی کنسرن زیادہ ہیں. وہ چین کے ساتھ اس طرح نہیں ٹکرائے گا جس طرح ہم چاہتے ہیں، وہ اس طرح نہیں کرے گا جس طرح افغانستان میں پاکستان نے کیا تھا. تو پھر ایک پاکستان کی اہمیت کا بھی احساس ہے. اتنا پاکستان کو اب وہ انڈیا کے اوپر پریفرنس نہیں دیں گے، لیکن وہ ایٹیچیوڈ بھی ختم ہو گیا کہ جس میں کہتے تھے اگر انڈیا ہے تو ہمیں پاکستان کی کیا ضرورت ہے. پاکستان کی ضرورت کو محسوس کیا جا رہا ہے یہاں. اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس احساس کو ہم اپنے مفاد میں کتنا استعمال کر سکتے ہیں. اور اب انور صاحب لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ خبریں آئیں، بعد میں تردید تو آ گئی، کیا ٹرمپ صاحب پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں؟ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا وائٹ ہاؤس اس حوالے سے کوئی کلیئرٹی دے رہا ہے وہاں پہ؟
نہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا بیک گراؤنڈ، اچھا۔ آپ کے لیے ایکسکلوسیو ہو جائے گی۔ بات یہ ہے کہ جو بزنسز ہیں کچھ پاکستانی اور کچھ امریکن، وہ اس کوشش میں ہیں کہ صدر ٹرمپ جب انڈیا جائیں کوارڈ کی سمٹ کے لیے، جس کی توقع ابھی تک اعلان کوئی نہیں ہوا، سپٹمبر میں ہو اکتوبر میں ہو، تو اس میں شاید جائیں۔ تو وہ چاہ رہے تھے کہ جائیں تو پاکستان کا بھی چھوٹا سا دورہ کر لیں۔ اچھا، اس میں کچھ جو لابیز ہیں جو انٹرسٹڈ ہیں اس دورہ کروانے میں، انہوں نے میڈیا کو استعمال کیا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اس طرح اگر خبر کر دی جائے کہ وہ آ رہے ہیں تو ٹرمپ انتظامیہ پہ دباؤ پڑ جائے گا، جو کہ بالکل احمقانہ بات ہی، دباؤ ان چیزوں سے نہیں، اس نیوز سے تو آپ کا مذاق اڑتا ہے۔ انہوں نے خبر لگا دی، صحافیوں نے بھی احتیاط نہیں کیا اور خبر لگا دی، تو اس طرح صحافیوں کو استعمال کیا گیا۔ اس طرح کوئی ابھی فوری طور پہ، اور لیکن صدر ٹرمپ کا آپ کو پتہ ہے، اس میں بھی آپ یہ بالکل صحیح کہہ سکتے ہیں، ان کا کچھ بھی آپ یقینی سے طور پہ ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہو سکتا ہے یہ بات ان کے کان میں پڑے اور ہو سکتا ہے وہ جانے کو تیار بھی ہو جائیں، لیکن ابھی تک کوئی پلان ٹرپ نہیں ہے۔ بہت شکریہ انور اقبال صاحب، بڑی تفصیل بتا رہے تھے کہ ٹیرف سے متعلق جو معاملات چل رہے ہیں وہ کس رخ جا رہے ہیں۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد کچھ ذکر کریں گے مشرق وسطیٰ کا، کہ جہاں پہ اگرچہ امریکہ اور دیگر ممالک کوشش تو یہ کر رہے ہیں کہ ایک دیر پا امن آئے، لیکن اس دوران اسرائیل کے جو پچھلے گویا کہ 1.5 سال سے وہاں پہ فلسطینیوں کی نسل کشی تو کر ہی رہا ہے، لیکن اب اس سے بڑھ کے اگلے عزائم کیا ہیں؟ اور BBC ایک برطانوی نشریاتی ادارہ، اس نے ایک تحقیقاتی رپورٹ میں ان عزائم کو کس طرح بے نقاب کیا ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد وہ حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے۔